جی بہت بہت شکریہ. اچھا میں اب اینڈ میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گی, سامنے رکھنا چاہوں گی. میں پی ٹی آئی آفیشل تو نہیں ہوں, لیکن خان صاحب کو پاکستان کے لیے ایک بہترین لیڈر ضرور سمجھتی ہوں, اور بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, میں جب ملتی ہوں پی ٹی آئی کے ورکر سے گراؤنڈ پر, اور ان میں بہت سی ایسی باتیں دیکھتی ہوں جو کہ ہر پارٹی میں ہوتی ہیں. انٹرا پارٹی کے معاملات میں جب ہماری بات ہوئی گراؤنڈ پر, اور جو جو تھی حلقے کے جو بنیاد پر ہماری بات چیت ہوئی میری مختلف لوگوں سے, اس میں جو میں نے ایک چیز محسوس کی وہ یہ تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی عمران خان صاحب کا نام استعمال کیا جاتا ہے اپنے شاید ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے, جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مجھے یہ بات نہیں ہضم ہوئی کہ یہ خان صاحب کا بنایا ہوا بینچ ہے, تو یہ جو ہے اس کے, اور ہوتا یہ آ رہا ہے کہ سب لوگ جس سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن, صرف جو پہلا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا وہ بہترین ہوا تھا, اس کے بعد جتنے بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے وہ ان سے جو پارٹی کے ممبرز ہیں, جو آفیشلز ہیں, وہ کبھی بھی مطمئن نظر نہیں آئے. خاص کر ورکر جو ہے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں نظر آیا, کیونکہ اس کو لگا کہ اس کی حق تلفی کی جاتی ہے, اس کے آگے بڑھنے کے مواقع کو روندا جا رہا ہے. کیونکہ ہمیشہ ایک گروپ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے عمران خان صاحب نے تشکیل دیا ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک فارمیلٹی میں دو یا ایک گروپ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں, جبکہ لوگ جو ہے خان صاحب سے, وہی بات جو راجہ یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب سے بحیثیت شخصیت تو لوگوں کو محبت ہے, لیکن بحیثیت ان کے نظریے کو, ان کی آئیڈیالوجی سے محبت کرنے والے میرے خیال میں ابھی بھی بہت کم ہے. پھر یہاں پر پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہے مجھ سے اختلاف کریں گے, لیکن میری جو ہے ایک جو ہے سوچ, ایک نقطہ بنتا جا رہا ہے, وہ یہ کہ جس طریقے سے دوسری پارٹیز ہم دیکھتے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں نون لیگ کا اختتام ہو چکا ہے. اب نون لیگ میں کچھ نہیں بچا, لیکن جو نون لیگ کے جو پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے آج تک صرف روایتی پالیٹکس کی ہے, تو وہ چاہیں گے کوئی اور, کیونکہ انہوں نے اپنے کیریئر کو بحیثیت پالیٹکس کو بحیثیت کیریئر لیا ہے, بحیثیت کاروبار لیا ہے, وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ کس کا کیا نظریہ ہے, ان کو بس کمانا ہے, کیونکہ وہ ان کے لیے کاروبار ہے. جیسے ایک اسکول چلانے والا کاروبار کر رہا ہے پاکستان میں, جیسے ایک ہاسپٹل چلانے والا کاروبار کر رہا ہے پاکستان میں, اسی طریقے سے بہت سے پولیٹیشنز ہیں, وہ صرف پالیٹکس نہیں کر رہے, وہ کاروبار کر رہے ہیں. اس سے ان کے خاندان جو ہے وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہتے پالیٹکس کو. مجھے لگتا ہے پی 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 ختم ہوئی کیونکہ زرداری صاحب نے جب اس کو ہولڈ کر لیا, بے نظیر صاحبہ کا جب اختتام ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا, وہ شہید کر دی گئی, تو اس کے بعد پی ٹی آئی پی 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 ختم ہو چکی تھی, سب لوگ جان چکے تھے. اور جب آصف زرداری صاحب آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی لوگ بھٹو صاحب کے ساتھ کے تھے وہ سب پی 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 کو چھوڑ کے چلے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری نہیں سنی جا رہی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. ان میں سے بہت سے لوگ جو کہ مطلب بہت سے لوگ باہر چلے گئے, انہوں نے کاروبار کر لیے, کچھ لوگ جو ہے وہ سماجی کارکن بن گئے, بہت سے لوگوں نے دوسری پارٹیز جوائن کر لی. بہت سے لوگ جو دوسری پارٹیز جوائن کرنے والے تھے ان میں نظریاتی یا آئیڈیالوجی پر بیس کرنے والے بہت کم تھے, کیونکہ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی 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 نے کبھی بھی کوئی ایسا کام کیا ہو جو کہ سندھ کے اپنے غریبوں کے لیے بھی انہوں نے کوئی بھلائی کی ہو. تو وہ بھی ان کی ظاہر ان کے جو الیکٹیبلز تھے, پولیٹیشنز تھے, ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنے کا, ان کا کاروباری نظریہ تھا. ان میں بہت 1% ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر جو کہ آئیڈیالوجی کے تحت کسی دوسری پارٹی کو جوائن کر کے گئے ہوں گے. اسی طریقے سے آج تک جو بھی لوگ دوسری پارٹیز میں جاتے ہیں ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ ہوں گے جو کہ آئیڈیالوجی کے لیے گئے ہوں گے, لیکن ان میں سے جو اکثریت ہوگی وہ کاروباری کرنے کے لیے گئے ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی اکثریت اس وقت خان صاحب کے ساتھ ان لوگوں کی ابھی تک موجود ہے. کچھ تو بالکل کھلے لوٹے تھے جو کہ الگ ہو چکے نظر آ گئے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ مصلحت سمجھ کے کہ یہ ہمارا کاروبار ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, تو وہ جو ہے بالکل ایک معتدل سا رویہ رکھتے ہیں.
وہ آئیڈیالوجی بھی وہ نہیں کرتے، لیکن وہ خیر ظاہر آئیڈیالوجی کے لیے بہت نقصان دہ لوگ ہیں، بھلے وہ پارٹی کے لیے ایک اچھے مقرر سمجھے جائیں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن ایسے لوگ مجھے لگتا ہے کہ ہیں پی ٹی آئی میں، جو کہ آئیڈیالوجی جن کی ہے لوگوں کی، ان کو آگے نہیں آنے دیتے۔ دوسری بات یہ کہ جب میں نے سوال کیا کہ 26 یا 27 نومبر کا جو واقعہ ہوا اس میں کیا حکمت عملی تھی، تو مجھے بحیثیت پاکستانی مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے راجہ یعقوب صاحب نے کہا کہ کوئی بھی وجہ ہو لیکن ہمیں ایک حکمت عملی جو ہے وہ رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں ایک ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، ہر چیز کا ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے جو کہ اس پلان کو یا اس کام کو بہت ہی متوازن طریقے سے، بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ، منظم طریقے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے لازمی ہوتی ہے، جو کہ پی ٹی آئی میں فقدان نظر آتا ہے، خاص کر جلسوں میں اور احتجاج میں، خاص کر جب سے ریجیم چینج ہوا ہے، جب تو بہت ہی زیادہ ضرورت پیش آ گئی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو کہ جس کے نام پہ عام پاکستانی بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو غلطی ہے، بحیثیت پاکستانی میرا حق ہے کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی میں کچھ کمی ہے اور وہ ایک بہترین جماعت ہونے کے ساتھ اگر اپنی ان کمیوں کو پورا کر لے، جو ہو سکتا ہے نہ ہو مجھے لگتا ہے، لیکن اگر وہ کر لے کمی کو پورا تو وہ بہت ہی بہترین اور بہترین سے بہترین بن سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی، کیونکہ بات وہی ہے کہ ہم صرف خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، خان صاحب کی آئیڈیالوجی سے محبت نہیں کرتے۔ تو اس میں جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو لیڈرز کہتے ہیں خان صاحب کے علاوہ، حالانکہ لیڈر تو کوئی بھی نہیں ہے، بیچارے سب اپنے آپ کو 3 سال میں ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کے بغیر قدم بھی نہیں چل سکتے، صرف اس لیے نہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ فاؤنڈر ہیں، خان صاحب نے پی ٹی آئی بنائی ہے اس لیے ان کو بہت ضروری ہے، اگر ان کے اوپر خان صاحب چھوڑ بھی دیں نا کہ تم جو ڈیسیجن لو، تو ان کے ڈیسیجن ملک کو صرف نقصان پہنچائیں گے، ان میں ایبلٹی نہیں ہے ڈیسیجن میکنگ کی، اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی ہمیں لیڈر پی ٹی آئی میں اس طرح نہیں دکھتا جو خان صاحب کی طرح ٹکر لے کر کھڑا ہو، تمام حالات کا مقابلہ کرے اور کھڑا رہے۔ یہاں پہ یہ چیزیں ان کو پتا تھا کہ خان صاحب کے نام پہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب کال دیں گے اور پورا پاکستان نکل آئے گا۔ آج تک پی ٹی آئی کو یہ بھی نہیں پتا کہ 4 لاکھ لوگ نکلے تھے، 1 لاکھ لوگ نکلے تھے، 3 لاکھ لوگ نکلے تھے، ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا 1 لاکھ نکلے تھے، کسی نے کہہ دیا 2 لاکھ نکلے تھے، کسی نے کہہ دیا 3 لاکھ نکلے تھے، کسی نے کہا 4 لاکھ سے زیادہ تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ جب ہر کسی پرسن کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لے کر آئیں، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس 50 بندے آ رہے ہیں، میرے ساتھ 3 بندہ آ رہا ہے، وہ اس کے ناموں کا اور شناختی کارڈ کا یا نام ہی دے دے، وہ کیوں نہیں جمع کرتا؟ اس سے وہ آگے والا پرسن جو ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ لے، چاہے وہ حلقے کی بیسس پر ہو، چاہے وہ علاقے کی بیسس پہ ہو، چاہے وہ محلے کی بیسس پہ ہو، ایک گلی کے بیس سے یہ کام شروع ہونا چاہیے۔ ایک گلی میں ایک آدمی کو اپنی گلی کے لوگوں کا جو ہے وہ ڈیٹا جمع کرنا چاہیے کہ آپ لوگ جا رہے ہو ہمارے ساتھ۔ اگر ایسا ہو تو ممکنہ طور پر ہم ایسے ضیاع سے بھی بچ سکے اور ہمارے پاس ڈیٹا بھی موجود ہو لوگوں کا کہ کتنے لوگ اس میں آ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سب مظاہرین نہیں ہوتے، سب مظاہرین جو ہوتے ہیں وہ ورکرز نہیں ہوتے، وہ عوام بھی نکل رہے، لیکن جو پارٹی ان کو سڑکوں پہ لانے کا کہہ رہی ہے وہ ان کے ذمہ داران میں سے ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ ان کا ڈیٹا اپنے پاس رکھے۔ یہ ایک بڑی ناکامی تھی اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی آج تک یہ نہیں بتا سکی، اور یہ تو سر پورا انٹرنیشنل میڈیا اور یہ مجھ جیسا اتنا کم فہم انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو بات ہی نہیں ہے لاجیکل کہ جی ہم ان کے نام بتائیں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ زندہ یا مر گئے، اگر ہم ان کو مردہ شو کر دیں جن کے بارے میں آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ نہیں رہے، آپ ان کو کیوں ڈکلیئر کریں گے کہ وہ شہید ہو چکے؟ آپ ان کو لاپتہ میں رکھیے، بلکہ ان کے اوپر انکوائری کا وہ کریں کہ یہ لاپتہ لوگ ہیں، آپ نمبر بتائیں، آپ میڈیا کو نمبر بتائیں جب آپ کی ملکی سطح پہ سنی نہیں جا رہی، تو آپ کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ میڈیا پہ آ کے بتائیں کہ یہ ہمارے پاس نمبرز ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ان کی انکوائری کروائی جائے یہ کہاں ہے۔
اگر مردہ ہیں تو ان کی لاشیں دی جائیں، اگر یہ زندہ ہیں تو ان کو زندہ سلامت ہمارے سامنے لایا جائے، اگر بیمار ہیں تو ہمیں بتایا جائے. تو سر میرا تو ناقص ذہن یہ کہتا ہے. جی راجہ صاحب، دیکھیے ہمارے رول ماڈل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کی سیرت طیبہ ہے. کیونکہ جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو وہ ہسٹری بھی اسٹڈی کرنی چاہیے. مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے لیڈر، ایز اے کمانڈر، ایز اے نبی، سب سے جو بڑا کارنامہ تھا کہ ہی کریٹڈ اے ویری گڈ ٹیم، جس نے دنیا میں پوری دنیا کو اپنے اثر سے، اپنے اخلاق سے، اپنی اچھی ویلیوز سے کیپچر کیا اور دین پھیلا، اسلام پھیلا. خان صاحب ایک ہیومن بینگ ہے. ہماری یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ گراس روٹ لیول سے با صلاحیت، با کردار وہ لوگ پتہ چل جاتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہتی ان کے اندر. ایک گلی میں اگر ایک محلے میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ان کو گراس روٹ لیول سے ہمیں ان کی میٹنگز بھی ہوں، ان کے اسٹڈی سرکلز بھی ہوں، اور 1-2 سال میں آپ کے پاس اتنی بڑی قوت تیار ہو جاتی ہے کہ آپ ایک فوج آپ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہے، کوئی بڑی پارٹی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. خان صاحب نے جتنا کام کیا ہے انہوں نے بہت کچھ کر دیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے اگر واقعی ہم نے ملک کو بچانا ہے، بلوچستان کو بچانا ہے، KPK کو بچانا ہے، ملک کو، دیکھیں یہ ایسی صورتحال رہی تو جو فیکٹس نظر آ رہے ہیں، پاکستان ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن میں ہے. کل شاید ہم ہو سکتا ہے مل بھی نہیں سکیں ایک دوسرے سے. تو اس لیے اس کو ایمرجنسی کے طور پر با صلاحیت، با کردار لوگ جو نظریے کے اوپر، جو خان صاحب کے آئیڈیالوجی کو بلیو کرتے ہیں، انٹر پارٹی الیکشن ہمیشہ ہوتا رہنے چاہیے. یہ USA میں اور اوورسیز کی 25,000 ممبرشپ تھی، پیڈ ممبرشپ تھی. اس الیکشن، اس سے جو یہ کرائسس آیا ہے 21 میں جو لاسٹ ہمارے الیکشن ہوئے ہیں، 25,000 اوورسیز ممبرز تھے. آج نہ ہمیں ان سے پیسہ آ رہا ہے، نہ ہمیں ان کی وہ جو لوگ ہیں ان کا بایو ڈیٹا پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، خان صاحب سے لے کر ہم سب تک، کہ اس کا گراس روٹ لیول پہ باصلاحیت، با کردار لوگ جو ہیں، ہر ایریے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کیا کام کر سکتا ہے. اگر ہم اس کو منظم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اور پارٹی کو بھی اور خان صاحب کی آئیڈیالوجی کو ہم بچا سکتے ہیں. شکریہ.